سماہر سماہر اٹھو، جلدی کرو، اٹھو، اشال نے زور زور سے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر سماہر جو گہری نیند میں ڈوبی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اس طرح اس کے ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ جلدی ریڈی ہو جاؤ، شاذر بھیا آ رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ وہ تو روزانہ ہی آتے ہیں، اس میں تیار ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ حیران تھی۔ یار ایک تو تیرے یہ سوال، آج ہم سب شاپنگ پر جا رہے ہیں، وہ بھی شاذر بھیا کے خرچے پہ، اشال مزے سے بولی اور سماہر اچھل پڑی۔ سچی؟ ویسے یہ مہربانی کس خوشی میں؟ ان کا کوئی پروجیکٹ تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ان کو کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے، اسی خوشی میں؟ ارے واہ، پھر تو ٹریٹ بھی بنتی ہے، تو یہیں بیٹھے بیٹھے ٹریٹ اور شاپنگ کر لینا، میں تو چلی۔ ہارن کی آواز پر وہ چونکی، جبکہ سماہر نے بجلی کی تیزی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ شاذر بھائی ان چڑیلوں کو پہلے ہی چھوڑ گئے تھے کیا؟ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ شاذر سے مخاطب تھی، اشارہ اشال اور منال کی طرف تھا۔ دیکھو ذرا، آپ کی اتنی پیاری بہنوں کو چڑیل بول رہی ہیں، اشال نے دہائی دی، جبکہ منال نے بھی تائید کی، جبکہ برابر بیٹھی ایمان مسکرائی۔ سماہر بری بات، شاذر بولا۔ اچھا بھائی، سوری، حسین و جمیل دوشیزاؤں کو آپ چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، شاہ زیب نے ڈراپ کیا تھا، ڈرائیونگ کرتا بولا۔ اچھا، ویسے دس از ناٹ فیئر سماہر آپی، آپ ہمیشہ فرنٹ سیٹ سنبھال لیتی ہو اور ہم بیچارے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، منال دکھی شکل بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں ڈیئر سسٹر، پھر کبھی، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ بھیا آپ بولو نہ کچھ، اشال بھی بولی۔ بھائی میں کیا بولوں، تم لوگ خود ہی ہینڈل کرو اپنا میٹر، مجھے ڈرائیونگ کرنے دو، شاذر نے اپنا دامن جھاڑا۔ ہاں سارے رو، بس ہم پہ ہی ہوتے ہیں آپ کے، ہمیشہ آپ اس کی سائڈ لیتے ہو، اشال منہ پھیلا کر بولی۔ ہاں تو میں پہلے بہن بنی ہوں، تم لوگ بعد میں آئے ہو نا، تو پہلی بہن کا زیادہ حق ہوتا ہے، وہ چڑھانے کے انداز میں بولی۔ آپ بہن کہاں ہو، کزن ہو آپی، منال بولی۔ شاذر بھائی آپ بتاؤ میں آپ کی کیا ہوں، شاذر کی طرف دیکھ کر بولی۔ میری کیوٹ سی بہن ہو اور تم دونوں تنگ مت کرو اسے، ہائے اللہ، بھائی بھائی نہ رہا، اشال گنگنائی تو سبھی ہنس دیے۔ شاذر بھائی، شاہ زیب کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ؟ سماہر نے پوچھا، اور شاہ زیب کے ذکر پر چپ چاپ بیٹھی ایمان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ آئے گا، تھوڑا سا کام تھا تو بس وہ ختم کر کے ہمیں وہیں جوائن کرے گا، شاذر نے اطلاع دی۔ چپکو کہیں کا، کبھی انجوائے نہیں کرنے دے گا اکیلے، ایمان دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ فیضان صاحب شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے، فیضان صاحب اور نجمہ بیگم کی دو پیاری بیٹیاں سماہر اور ایمان تھی، سماہر بڑی جبکہ ایمان اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اللہ پاک نے فیضان صاحب کو اولاد نرینہ سے محروم رکھا تھا۔ 1 سال پہلے سماہر گریجویشن کر چکی تھی، جبکہ ایمان گریجویشن کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ چاروں کے علاوہ گھر میں فیضان صاحب کی والدہ رضیہ بیگم بھی رہتی تھی۔ 5 نفوس پر مشتمل یہ گھرانہ بہت خوش، جبکہ دوسری طرف سارا بیگم کی فیملی تھی۔ سارا بیگم کے 4 بچے تھے، سب سے بڑا شاذر تھا جو کہ اپنے فادر کا بزنس کامیابی سے رن کر رہا تھا، اس سے چھوٹا شاہ زیب تھا جو کہ شاذر کے ساتھ ہی بزنس میں ہیلپ کرتا تھا، تیسرے نمبر پہ اشال تھی جو کہ شاہ زیب سے 1 سال چھوٹی تھی، سب سے آخر میں منال تھی جو کہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سارا بیگم فیضان صاحب کی بڑی بہن تھی، دونوں بہن بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے، گھر زیادہ دور نہ تھا، اس وجہ سے دونوں کے بچوں کا بچپن سے ہی آنا جانا تھا۔ 2 سال پہلے سارا بیگم کے شوہر احمد کا ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد فیضان صاحب نے ہر طرح سے اپنی بہن کا خیال رکھا۔ رضیہ بیگم بھی گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے گھر جاتی رہتی تھی۔ واہ جی، آج تو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، شاہ زیب نے ایمان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ دوسری طرف ایمان جو پوری دل جمعی سے شاپنگ میں مصروف تھی، ایک دم چونکی۔ اوف اللہ، ڈرا دیا مجھے، اور آپ یہاں بڑے لوگوں میں کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ سے شاپنگ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بھئی میں نے سوچا شاید کوئی ہیلپ وغیرہ چاہیے ہو میری، اور ایمان نے گھوم کر اسے دیکھا۔ ڈارک براؤن ڈریس میں، بازو فولڈ کی، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، ہاتھ سینے کے گرد لپیٹے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میرا دل بے قابو ہو رہا ہے، شاہ زیب ہاتھ سے دل سنبھالتا ہوا بولا۔ چلیں پکڑے اسے اور فالو می۔ وہ 2 بھاری شاپنگ بیگ اسے پکڑاتے ہوئے شان بے نیازی سے آگے بڑھی۔ یا اللہ، اس میں پتھر بھرے ہوئے ہیں کیا؟ شاہ زیب نے دہائی دی۔ آپ کو بہت شوق ہے نا ہیلپ کرنے کا، تو اب اچھی طرح سے مدد کرے نا۔ اور پھر ایمان نے اسے اچھی طرح خوار بھی کیا اور جیب بھی ہلکی کی، جبکہ وہ بیچارہ دہائیاں دیتا رہ گیا۔ آج بہت مزہ آیا قسم سے، پھپھو اتنی ساری شاپنگ کی، سماہر اور ایمان نے سارا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور مجھے کنگال کر دیا ماما، شاہ زیب ایمان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا زیب، جو بہنوں پر خرچ کر لیا تو اللہ کا دیا اتنا کچھ تو ہے، سارا بیگم بولی۔ نہیں نہیں ماما، میں نے بالکل بہنوں پہ خرچ نہیں کیا، جلدی سے بولا، جبکہ ایمان نے گھور کر دیکھا اور سماہر کے ساتھ سارا بیگم بھی حیران ہوئی۔ تو پھر
سارا بیگم سنجیدگی سے بولی، ماما کہاں ہو؟ وشال اور منال بھی آ گئیں۔ ہاں بچوں تم لوگ بیٹھو، میں کھانا بناتی ہوں تب تک۔ ارے پھپھو آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں، سماہر اٹھتے ہوئے بولی۔ میں بھی مدد کروا دیتی ہوں۔ ایمان بھی اس کے ساتھ کھسک گئی۔ ہاں بیٹا جی، تو کیا فرما رہے تھے آپ؟ ان دونوں کے جانے کے بعد سارا بیگم شاہ زیب کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ اچھا چلو مت بتاؤ، تمہارا ہی نقصان ہوگا، مجھے کیا؟ وہ اٹھنے لگیں، تبھی شاہ زیب نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پھر بٹھا لیا اور وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ وہ ماما آپ جانتی ہیں نا، میں ایمان کو پسند، دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا جی، تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے؟ ہاں، اکیلے اکیلے پسند بھی کر لی۔ اس کا کان کھینچتے ہوئے پیار سے بولی۔ ماما پلیز نا، بات کریں نا ماموں جان سے، لاڈ سے بولا۔ ہاں بابا کروں گی بات، بھی اتنے بھی بے صبرے نہ بنو۔ سارا بیگم کو دونوں بیٹوں سے بہت پیار تھا، دونوں کی خوشی کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ شاہزر شادی کے نام سے بھی نہ جانے کیوں دور بھاگتا تھا۔ سارا بیگم اسے کہہ کر تھک چکی تھی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اب جب شاہ زیب نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کی پسند پہ اپنی رضا کی مہر لگا دی تھی، اور وہ جلد ہی اس سلسلے میں اپنی ماں اور بھائی بھابھی سے بات کرنے والی تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ شاہ زیب نے رضیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وعلیکم السلام میرا بچہ، پیار سے بولی۔ آپ تو آتی نہیں، میں نے سوچا میں ہی دیدار کر کے آتا ہوں آپ کا۔ بولتا ہوا دھپ سے ان کے برابر بیٹھا۔ بس بیٹا، پیروں میں جان ہی نہیں اب، زیادہ چلنا پھرنا ہوتا نہیں۔ تم بتاؤ سارا کیسی ہے، باقی سب بچے کیسے ہیں؟ ماما بھی ٹھیک ہیں اور باقی سب بھی مزے میں ہیں، اللہ ٹھیک رکھے سب کو، آمین، دل سے دعا دیتے ہوئے بولی۔ ویسے بی جان باقی سب کہاں ہیں؟ ممانی جان وغیرہ نظر نہیں آ رہی، کدھر ہیں؟ شاہ زیب بولا۔ بہو اور سماہر ذرا صدیقی صاحب کے ہاں میلاد پر گئے ہوئے ہیں اور ایمان کچن میں ہوگی۔ اچھا اب تو میں کھانا کھا کر ہی جانے والا ہوں، سو بسم اللہ میرا بچہ، ضرور کھا کر جانا، جا کر کچن میں بول دے ایمان کو جو کھانا ہو بنا دے گی، رضیہ بیگم بولی اور پھر سے تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ شاہ زیب اٹھ کر کچن کی جانب چل دیا۔ ہیلو ڈیئر، ایمان جو پوری طرح برتن دھونے میں مگن تھی بری طرح چونکی۔ او خدایا، کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے گا مجھے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ سانس برابر کرتے ہوئے بولی، ایسے کیسے ہارٹ اٹیک آئے گا؟ تم فضول بکواس مت کیا کرو، اسے برا لگا تھا۔ اچھا، اور آپ جو ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں وہ بندہ آنے سے پہلے بتا دیتا ہے، برتن دھوتے ہوئے بولی۔ اچھا تو آئندہ پہلے تمہیں انفارم کروں گا کہ میں تم سے مخاطب ہونے لگا ہوں، اوکے؟ دونوں بازو سینے کے گرد لپیٹے وہ اسے دیکھ کر بولا۔ گڈ آئیڈیا، ویسے آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آفس ہونا چاہیے تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو 1 بجا رہی تھی۔ یار آفس میں آج کوئی خاص کام نہیں تھا تو سوچا ذرا درشن ہی کر رہا ہوں، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پنک سمپل سے ڈریس میں لاپرواہی سے دوپٹہ لیے وہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ آپ کے ڈرامے کرنے کی عادت کب جائے گی؟ جب تم میرے ڈراموں میں ہیروئن آؤ گی، فوراً جواب دیا اور وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا سنو، بی جان نے بولا ہے کہ آج میری پسند کا کھانا بنے گا، تو تم ذرا غور سے مینیو سنو، چکن بریانی، مٹن کڑھائی، آلو کے کباب اور ساتھ سلاد چٹنی، سمجھی؟ مزے سے اسے مینیو گنوایا۔ مسٹر شاہ زیب صاحب، یہ ہوٹل نہیں گھر ہے۔ ہاں تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے ڈیئر، تو اگر آپ کو یہ سب کھانے کا شوق آ رہا ہے تو پلیز آپ ہوٹل چلے جائیں، بنا کوئی لحاظ رکھے وہ بولی۔ توبہ ایمان، کتنی بے مروت ہو، گھر آئے مہمان کو کیسے منع کر رہی ہو؟ منہ بنا کر بولا۔ میں چکن بریانی بنانے لگی ہوں، آپ کو کھانی ہوئی تو رک جائیں ورنہ جا کر پھپھو سے فرمائش کریں۔ چکن فرائی کرنے لگی۔ فرمائش تو کر دی ہے میں نے ماما سے، معنی خیز انداز میں بولا اور ایمان چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ بہت جلد تمہارے نام کے آگے میرا نام جڑنے والا ہے، ٹماٹر اچھالتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کا نام جوڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اوکے؟ سنجیدگی سے بولی۔ مطلب تو سارے مجھی سے ہیں۔ اس کے چہرے پہ کوس قزح کے رنگ بکھرے دیکھ کر بولا۔ نکلیں آپ یہاں سے، چلیں، اگر دوبارہ آپ آئے نا تو بریانی کی جگہ کدو ملیں گے آپ کو، دھکیلتے ہوئے کچن سے باہر نکالا اور مسکرا دی۔ شاہزر بیٹا، سماہر اور ایمان کو ذرا ان کی فرینڈز کے گھر تک ڈراپ کراؤ، فیضان صاحب نے شاہزر کو کہا، جو اس وقت لان میں بیٹھا سب کے ساتھ چائے پینے میں مصروف تھا۔ کہاں ماموں جان؟ ان کی کسی دوست کی برتھ ڈے ہے تو ذرا وہاں چھوڑ آؤ دونوں کو، فیضان صاحب بولے اور شاہزر نے سر ہلا دیا۔ تم دونوں نے جانا ہے بھی یا نہیں؟ نجمہ بیگم نے کمرے میں آ کر سماہر اور ایمان کو دیکھ کر کہا۔ جانا ہے ماما، سماہر کمرہ سمیٹتے ہوئے بولی۔ چلو پھر باہر، شاہزر انتظار کر رہا ہے، چلو شابش۔ ماما آپ چلیں، ہم آتے ہیں، بس 2 منٹ، ایمان دوپٹہ سیٹ کرتی بولی اور نجمہ بیگم دونوں کو جلدی آنے کا کہہ کر باہر نکل گئیں۔ بی جان ہم جا رہے ہیں، کہیں بھی جانے سے پہلے سماہر رضیہ بیگم سے دعائیں لینا کبھی نہ بھولتی۔ خیر سے جاؤ میرا بچہ، نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکا، اور وہ مسکراتی ہوئی باہر کی طرف ہولی جہاں شاہزر ایمان کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں شاہزر بھیا؟ اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھا۔
میری چھوٹی سی گڑیا ہمیشہ سے ہی بہت پیاری لگتی ہے۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بولا، اور میں بھائی ایمان کہاں پیچھے رہنے والی تھی، تم بھی بہت کیوٹ لگ رہی ہو، اب چلو جلدی سے بیٹھو کار میں، اس کا ناک کھینچ کر بولا۔ شاہزر 9 سال کا تھا جب سماہر نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے یہ معصوم اور پیاری گڑیا جیسی بچی بے حد پسند آئی تھی۔ اکثر اسکول کے بعد وہ کھیلنے کی غرض سے یہاں چلا آتا اور گھنٹوں سماہر سے کھیلتا رہتا۔ اسے یہ گڑیا جیسی بہن بہت پسند تھی۔ اشال اور منال کے بعد بھی سماہر سے اس کا پیار کسی طور کم نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف سماہر بھی شاہزر پر جان چھڑکتی تھی، سگے بھائیوں سے زیادہ اسے چاہتی تھی۔ بی جان بھابھی، آج میں یہاں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں، سارا بیگم نے اپنی ماں اور بھابھی کو مخاطب کر کے کہا۔ تینوں اس وقت بی جان کے روم میں بیٹھے تھے۔ خیریت ہے سارا؟ بی جان بولی۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے بی جان، آپ پریشان نہ ہوں، انہیں ٹینشن میں دیکھ کر جلدی سے بولی۔ پھر کیا بات ہے، میں سمجھی نہیں؟ نجمہ بیگم بھی ناسمجھی سے بولی۔ بھابھی میں آج یہاں آپ سے ایمان کو مانگنے آئی ہوں، اپنے شاہ زیب کے لیے، منع مت کریے گا۔ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ایمان سے بولی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر آپ جانتی ہیں نا سماہر بڑی ہے اور میں پہلے اس کے لیے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ میں سمجھتی ہوں بھابھی، آپ فکر مت کریں، شادی تو ایمان کی سماہر کے بعد ہی ہوگی، مگر ابھی میں صرف آپ کی رضامندی چاہتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بی جان آپ کیا کہتی ہیں؟ نجمہ بیگم نے بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاں شاہ زیب اچھا بچہ ہے، مگر سارا فیضان سے بات کرنا بھی ضروری ہے، آخر کو اس کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ بی جان بولی۔ ہاں ہاں بھابھی، آپ اطمینان سے بھائی جان سے مشورہ کریں، ایمان کی مرضی معلوم کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، سارا نے کہا، اور نجمہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلا دیا، جبکہ دوسری طرف بی جان گہری سوچ میں گم تھی اور اپنی اس سوچ کو وہ نجمہ اور فیضان سے ڈسکس کرنے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ بات سنیں، نجمہ بیگم نے فیضان صاحب کو مخاطب کیا، جو کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ ہاں جی بیگم سنائیں، کتاب بند کرتے ہوئے بولے۔ آج سارا آئی تھی؟ اچھا، یہ تو بڑی انوکھی بات بتا دی ہے آپ نے، مسکرا کر بولے۔ پوری بات تو سن لیں پہلے۔ اوکے اوکے سنائیں جی۔ میں ہمتن گوش ہوں، کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج سارا ہماری ایمان کے لیے شاہ زیب کا پرپوزل لائی تھی۔ اچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا آپ سے پوچھ کر ہی جواب دوں گی۔ اور بی جان نے کیا کہا اس بارے میں؟ انہوں نے بھی یہی کہا، مگر فیضان مجھے وہ پریشان سی لگ رہی تھی، میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ نجمہ بیگم بولی تو فیضان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پریشان تھی مگر کس بات پہ؟ وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو میں پھر صبح پوچھ لوں گا بی جان سے، تم ٹینشن مت لو۔ جی تو پھر آپ نے شاہ زیب اور ایمان کے بارے میں کیا سوچا؟ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سوچنا کیا ہے، مجھے تو شاہ زیب پسند ہے، اچھا خاصا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، دیکھا بھالا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ فیضان صاحب بولے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر سماہر بڑی ہے اور اصولاً پہلے سماہر کی بات پکی کرنی چاہیے۔ نجمہ بیگم کو سماہر کی فکر تھی۔ اوفو بیگم، سماہر کا جب نصیب ہوگا تب اس کا بھی رشتہ آ جائے گا، اور ویسے بھی رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات، سماہر ایمان سے زیادہ خوبصورت ہے، تعلیم بھی مکمل کر چکی ہے، جبکہ ایمان ابھی تک پڑھ رہی ہے، اور پھر لوگ کیا سوچیں گے، بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ کیا، کیسی کیسی غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے۔ فیضان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو تم ٹینشن نہ لو، کل میں بات کروں گا بی جان سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اس بات پر نجمہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ تو کیا جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی ہے صبح سے؟ سماہر کچن سے برتن سمیٹ کر لوٹی اور بیڈ پر بیٹھ کر ادھر ادھر بے چینی سے گھومتی ایمان کو دیکھ کر بولی۔ پھپھو آ گئیں کیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئیں، ویسے خیریت ہے، تمہیں کیوں پھپھو کا انتظار ہے؟ سماہر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو بس ویسے ہی۔ اس سے پہلے کہ سماہر کچھ بولتی، نجمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سماہر 4 کپ چائے بنا کر بی جان کے کمرے میں لے آؤ۔ نجمہ بیگم اسے کہہ کر واپس مڑی۔ لو جی آ گئی پھپھو، سماہر ایمان کو دیکھتے ہوئے بولی، اور اٹھ کر چائے بنانے کی غرض سے کچن کی جانب بھولی۔ جبکہ ایمان مسکرا دی، تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ شاہ زیب کا میسج تھا، اکیلے اکیلے مسکرانا از بیڈ ہیبٹ۔ اچھا تو پھر میں وزیر اعظم صاحب کو کہتی ہوں پورا پاکستان بھیج دیں، اس کے ساتھ مل کر مسکرا لیتی ہوں، اوکے؟ ساتھ ہی غصے والا ایموجی سینڈ کیا۔ اوئے لڑکی خبردار، تمہارا وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس سب کچھ میں ہی ہوں۔ شاہ زیب کا میسج پڑھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویری فنی اینڈ یو ویری بیوٹیفل، بائے، ایمان نے سینڈ کیا۔ ہائے، ساتھ ہی بے تحاشا ٹوٹے دلوں کا ایموجی تھا۔ ایمان مسکرا دی۔ سارا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر نجمہ پہلے سماہر کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے، اور ایک طرح سے صحیح بھی ہے، فیضان صاحب بولے تو نجمہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں بھائی جان، مگر ہم صرف ایمان اور شاہ زیب کی منگنی کر دیتے ہیں، باقی شادی وغیرہ سماہر کی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ میں نے بھابھی کو یہ بات کہی تھی، سارا نے وضاحت دی۔ 1 منٹ،
اب تم سب میری بات سنو ذرا۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے بی جان بولی اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اپنی سماہر کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے اور مجھے امید ہے تم سب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکیں اور سب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے سماہر کے لیے شاہزر کو پسند کیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر بی جان، شاہزر اور سماہر تو بہن بھائی۔ نجمہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بی جان بولی، وہ بھائی بہن نہیں بلکہ شاہزیب اور ایمان کی طرح کزن ہیں، مگر دونوں نہیں مانیں گے کسی صورت۔ فیضان صاحب نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا، یہ میرا فیصلہ ہے اور ان دونوں کے لیے حکم ہے۔ سارا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بی جان، اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ سارا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ سماہر اور ایمان کو سارا بیگم اشال اور منال کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنی جان سے پیاری بھتیجیوں کو اپنی بہو کے روپ میں اپنی بیٹیاں بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئیں۔ بس تو پھر طے ہوا، چاروں بچوں کی منگنیاں اگلے ہفتے ہوں گی۔ بی جان نے اعلان کیا، اور سارا، تم شاہزر کو فون کر کے یہاں بلا لو، میں اس سے بات کر لوں گی، اور نجمہ، تم بھی ابھی سماہر کو میرے پاس بھیجو۔ اور پھر خوشی خوشی وہاں سے اٹھ گئیں۔ سماہر بیٹا، بی جان بلا رہی ہیں تمہیں، نجمہ نے سماہر کو کہا، اور وہ جی ماما کہہ کر بی جان کے روم کی طرف چل دی۔ جبکہ دوسری طرف سارا بیگم نے کال کر کے شاہزر کے ساتھ شاہزیب، اشال اور منال کو بھی بلا لیا تھا۔ بی جان آپ نے بلایا؟ گھر کے بڑے رضیہ بیگم کو بی جان بولتے تھے، انہی کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی ان کو بی جان پکارنے لگے۔ گھر کی بڑی ہونے کے ساتھ سب ان کے رعب دار شخصیت سے معروف تھے اور ان کا ایک بار کا کیا گیا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہوتا تھا۔ ہاں او بیٹا، ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، اب تم ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہو اور ایک نہ ایک دن تم نے شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہونا ہے۔ سانس لینے کو رکیں، جبکہ سماہر انہیں دیکھنے لگی، اور اس گھر کی بڑی بزرگ ہونے کے ناطے میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے میرے اس فیصلے سے تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بی جان، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، سر جھکا کر بولی، اور رضیہ بیگم جی جان سے خوش ہوئیں۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ دعائیں سمیٹ کر وہ باہر کی جانب چل دی۔ نہ جانے کیوں دل کسی انہونی خیال سے بے چین ہوا۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ جمع تھے۔ سماہر اور ایمان نے مل کر بے حد لذیذ کھانا بنایا تھا۔ سب نے کھانے کی خوب تعریف کی تھی، خاص طور پر شاہزیب۔ ہر نوالے کے ساتھ واہ واہ بول رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سب بڑے ہنس رہے تھے، جبکہ ایمان آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کئی بار چپ رہنے کا اشارہ کر چکی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ جبکہ دوسری طرف سماہر کھانا کھاتے ہوئے مسلسل بی جان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ خود کو کوسے جا رہی تھی کہ اقرار کرنے سے پہلے کم سے کم ایک بار اس بندے کا نام ہی پوچھ لیتی جس کے ساتھ اب اسے اپنی پوری زندگی بنا چون چرا کے گزارنی تھی، مگر اب وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکتی تھی۔ کھانے کے بعد اشال منال کے اصرار پر شاہزیب سب کو باہر آئس کریم کھلانے لے جا چکا تھا۔ گھر پہ صرف نجمہ بیگم، فیضان صاحب، بی جان، سارا بیگم اور شاہزر تھا۔ فیضان صاحب سے کچھ بزنس کے باتوں کے بعد بی جان نے شاہزر کو اپنے روم میں آنے کا کہا۔ بی جان، خیریت ہے؟ آپ نے اس طرح مجھے بلایا؟ ان کے برابر بیٹھتا ہوا بولا، اور وہ مسکرا دیں، تو کیا مجھے اپنے بچے کو بلانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ پیار سے اسے دیکھ کر بولی، نہیں بی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا اور آپ کا پورا حق ہے مجھ پر، اب ایسے مت سوچیں۔ ان کا ہاتھ چوم کر بولا، چلو پھر میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ کیا بی جان؟ سوالیہ نظر سے دیکھا۔ تمہاری شادی؟ اچھا، تو یہ پلاننگ ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اور تیرے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے میں نے، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا جی، مطلب پورا حلوہ تیار کر لیا آپ نے؟ ویسے کون ہے وہ جس کے نصیب پھوٹنے والے ہیں؟ شرارت بھرے لہجے میں بولا، نصیب کیوں پھوٹیں گے، بلکہ نصیب کھلیں گے میری سماہر کے، تیری دلہن بن کر۔ اور سماہر کا نام سن کر شاہزر کے سر پر امریکی، اسرائیلی اور انڈین بم ایک ساتھ گرے تھے۔ بی جان، آپ سماہر، یہ اپنی سماہر کی بات کر رہی ہیں؟ شوق لہجے میں بولا، تو اور کس سماہر کی بات کروں گی؟ اس کے ساتھ میں نے تیری نسبت طے کی ہے اور اگلے ہفتے تم دونوں کی منگنی ہے۔ مگر بی جان، بس شاہزر، کہہ دیا نا، اس بارے میں مجھے نہ کوئی بحث چاہیے، یہ کہہ کر انہوں نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ بی جان، سماہر میری بہن تھی اور میں اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ہمت کر کے بولا شاہزر، تیری بہن نہیں ہے، سمجھا تو؟ صرف خون کے رشتے ہی اصل ہوتے ہیں اور تیری بہن اشال اور منال ہیں بس، سخت لہجے میں بولی بی جان۔ شاہزر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس اب جاؤ، جا کر تیاری کرو۔ یہ بول کر وہ آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گرانے لگی اور شاہزر شکست خوردہ انداز میں اٹھ کر سیدھا گیراج کی جانب بڑھا اور بجلی کی تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ بی جان، یہ اتنے غصے میں گیا ہے؟ سارا بیگم نے فکر مند لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، بس اب تیاریاں کرو، بی جان نے اطمینان سے کہا، اور سارا کے ساتھ نجمہ نے بھی سر ہلا دیا۔ شاہزیب سے اپنی خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی، جس لڑکی کو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا بالآخر وہ اس کی ہونے والی تھی۔ ایمان بھی خوش تھی، شاہزیب ہر طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہونے والا ہمسفر اگر عزت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکی کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ عزت پیار محبت سے کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے۔
کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی شاہزیب کے لیے پسند کے جذبات تھے۔ دوسری طرف شاہزر اور سماہر تھے، دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے تھے، اور اب جب بی جان نے دونوں کو ایک اٹوٹ بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا تو وہ دونوں ہی اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ سب سے زیادہ خراب حالت سماہر کی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک شاہزر بھائی کہتے زبان نہ تھکتی تھی اس کی، اور اب اچانک سے سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ بی جان نے گھر میں کسی بھی قسم کے اعتراض پر سخت کرفیو نافذ کیا ہوا تھا، وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ دوسری طرف شاہزر تھا، وہ سماہر کے بارے میں اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا پریشان تھا جب اس کا بہترین دوست اور بزنس پارٹنر رضا اندر داخل ہوا۔ اتنا مت سوچ پیارے، پاکستان بن چکا ہے، کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی شاہزر نے غسیلی نگاہ اس پر ڈالی مگر بولا کچھ نہیں۔ مجھے کیوں گھورا ہے؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے بولا، بکواس مت کر یار، پہلے ہی میں ٹینشن میں ہوں۔ جھنجھلا کر بولا، تو تیری اسی ٹینشن کا حل لایا ہوں میں جگر۔ کیا؟ شاہزر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دیکھ کل تیری منگنی ہے، تو چپ چاپ منگنی کر لے، رضا اطمینان سے بولا، اور شاہزر کو گویا آگ ہی لگ گئی۔ تو اٹھ اور نکل ادھر سے، ورنہ آج تیرا مرڈر ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ پوری بات تو سن لے یار پہلے۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ شاہزر چپ چاپ اسے سننے لگا۔ تیری بی جان سے منگنی کا آرڈر جاری کیا ہے، نکاح کرنے کا تو نہیں کہا نا؟ اور منگنی کا کیا ہے، کل کر لے اور پرسوں توڑ دینا۔ اب کوئی تیرے سر پر بندوق رکھ کر تو نکاح نہیں کروا دے گا نا تیرا؟ رضا چپ ہوا، اور منگنی توڑنے کا کیا جواز پیش کروں گا میں کہ مجھے رضا صاحب نے ایڈوائز دی تھی؟ ہاں، اب تک اس کا دماغ گرم تھا۔ اتنا پڑھ لکھ کر عقل نام کی چیز نہیں ہے، کہہ دینا تجھے کوئی اور پسند ہے، اور اگر تیرے گھر والوں نے اس لڑکی سے ملنے پر اصرار کیا تو مجھے بس ایک میسج کر دینا، کسی کو بھی پیسے پکڑا کر ریڈی کر لوں گا، سمپل۔ رضا نے جھٹ پٹ سے پلان سمجھایا، اور اگر اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا تو؟ شاہزر ممکنہ خطرے کے تحت بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے رضا کی بات میں وزن محسوس ہوا تھا۔ اگر تو نے ایسا نیگیٹو سوچنا ہے تو جا پھر کر لے جا کر اپنی بہن جیسی کزن سے منگنی اور شادی، اتنا بھڑک مت۔ ویسے ہی ایک سوچ آئی تھی مائنڈ میں تو کہہ دیا۔ میرے بھائی تو بس اچھا اچھا سوچ، سب اچھا ہی ہوگا، اور چل اب ایک کپ اچھی سی کافی پلا، دماغ کا دہی بنا دیا تیرے مسئلے نے، کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ جبکہ شاہزر نے کافی آرڈر کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ رضا کی بات کے بعد شاہزر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ رضا کی بات پر عمل کرے گا، جبکہ دوسری طرف سماہر تھی جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، اور ایمان اسے چپ کروا کر تھک گئی تھی۔ سماہر پلیز چپ کر جاؤ، شاہزر بھیا اتنے برے نہیں ہیں۔ اب بھی وہ اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ میں نے کب کہا وہ برے ہیں؟ تم بھی جانتی ہو، سب جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، اور اب وہی میرے۔ اس سے آگے سوچ کر بھی اس کے رونے میں شدت آ گئی، اور ایمان نے اسے گلے لگا لیا۔ بس چپ کرو تم، قسمت سے نہیں لڑ سکتی، پلیز بس چپ۔ اور وہ ٹوٹ کر رو دی، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ شاہزیب بھیا چلو مجھے مارکیٹ لے کر چلیں پلیز، منال نے شاہزیب کے پاس آ کر کہا، جو ابھی ابھی سارا بیگم کو شاپنگ کروا کر لوٹا تھا، اور اب منال کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ شاہزیب کو اپنے کانوں پر شک ہوا۔ مارکیٹ جانا ہے، منال نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ کل تو تمہیں لے کر گیا تھا، پورے 4 تھیلے خرید لائی تھی تم، کھا گئی ہو کیا؟ شاہزیب حیران تھا۔ مجھے ابھی ابھی یاد آیا میرے پاس میچنگ رنگز نہیں ہیں، آرام سے بولی، اور شاہزیب کو کرنٹ لگا۔ منال کی بچی، اب تمہاری رنگز کے لیے میں تمہیں اس وقت بازار لے کر جاؤں؟ ٹائم دیکھا ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، اور ویسے بھی میں بہت تھک گیا ہوں، تو آئی ایم سوری۔ یہ بول کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مجھے کیا مت لے کر جائیں، ایمان آپی کو گفٹ دینے کے لیے بھی لینے تھے۔ میں بھی بتا دوں گی کہ شاہزیب نہیں لے کر گئے تھے ان کا گفٹ لینے کے لیے، مزے سے بول کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ دوسری طرف ایمان کے نام پر شاہزیب چونکا۔ منال بات سن، ہاں آپ نے مجھے بلایا؟ طنزیہ انداز میں بولی۔ سچ میں ایمان کے لیے لینے ہیں؟ اس کے طنز کا یکسر نظر انداز کرتا ہوا بولا، اور منال نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا چلو لے چلتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ گویا اس پہ احسان کرتا ہوا اٹھا۔ آپ تو تھک گئے تھے نا؟ غالباً تھکا نہیں تھا، بس ذرا سا ریسٹ کر رہا تھا، جلدی سے بولا، اور منال مسکرا دی۔ جاتے جاتے اشال سے پوچھا، نہیں لینا تو کچھ نہیں، پھر بھی چلیں آئس کریم کھلا دینا۔ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر کے ان کے ساتھ ہو لی۔ اشال اور منال نے اپنے ساتھ ساتھ سماہر اور ایمان کے لیے بھی کچھ چیزیں پسند کی، ساتھ ہی چند گفٹ بھی لیے، جبکہ شاہزیب نے سب سے چھپا کر ایک بے حد نازک سا خوبصورت بریسلیٹ ایمان کے لیے پسند کیا، اور پھر خریداری سے فارغ ہو کر تینوں آئس کریم سے انصاف کر کے گھر لوٹے۔ اور بالآخر وہ دن آ گیا جس کے مل جانے کی سماہر نے بے شمار دعائیں مانگی تھی، مگر وقت کا کیا، وہ بھلا کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ اسے کیا غرض کسی کے دکھ سکھ غم خوشی سے؟ وقت کا کام تو بس گزر جانا ہے، سو گزر ہی جاتا ہے۔ ایمان ضد کر کے پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، جبکہ سماہر نے گھر پہ ہی تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ بی جان، نجمہ بیگم سب نے بہت کہا پارلر چلی جاؤ، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ ہاں، اس ایک ہفتے میں اس نے رو دھو کر بی جان سے ایک فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا، اور وہ تھا کہ پہلے ایمان اور شاہزیب کی منگنی کی رسم ادا کی جائے گی،
اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ شاہزر سے منگنی کرے گی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بی جان نے اس کی یہ بات مان لی تھی۔ سماہر جاؤ چینج کرو جا کر، باہر سب آ چکے ہیں، ایمان نے سماہر کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب تک کام سے حلیے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ ایمان کے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلانے پر وہ چونکی۔ سماہر پلیز جا کر چینج کرو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، ایمان نے ملتجی لہجے میں کہا، اور سماہر نے خالی خالی نظروں سے بنی سنوری اپنی بہن کو دیکھا۔ یا اللہ سماہر اب تک تم تیار نہیں ہوئی؟ نجمہ بیگم کی جو ہی نظر سماہر پر پڑی انہوں نے سر پکڑ لیا۔ اشال منال بیٹا ایمان کو لے کر جاؤ، میں آتی ہوں، نجمہ بیگم نے دونوں کو کہا اور وہ اسے لے کر لان کی طرف چل دیں جہاں شاہزیب بے چینی سے اس کی ایک جھلک کا منتظر تھا۔ سماہر بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اٹھو جاؤ جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، نجمہ بیگم نے پیار سے اسے کہا۔ آپ جائیں ماما، میں بس 15 منٹ میں تیار ہو جاؤں گی، اور نجمہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ جانتی تھی ان کی اس بیٹی کو سجنے سنورنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، جلدی تیار ہونا، میں 15 منٹ میں آتی ہوں، نجمہ بیگم نے کہا اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسری طرف ایمان پر پہلی نظر پڑتے ہی شاہزیب کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ کام والے پرپل کلر کے فراک میں سلیقے سے لیے دوپٹے میں چہرے میں نفیس میک اپ کیے 7 قدم اٹھاتی وہ بہت خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ اسے لا کر اسٹیج پر شاہزیب کے برابر بٹھایا گیا۔ بی جان بار بار دونوں کی بلائیں لے رہی تھی، سارا بھی نظروں ہی نظروں میں دونوں کی نظر اتار رہی تھی۔ فیضان صاحب بھی خوش تھے جبکہ شاہزر پریشان پریشان سا رضا کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ہائے منگنی کو دفع کرتے ہیں، ڈائریکٹ نکاح کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شاہزیب نے سرگوشی کی اور جواب میں ایمان نے مسکراتے ہوئے اسے کونی رسید کی تھی۔ چلو بھئی بسم اللہ کرو، بی جان نے کہا تو سارا بیگم دونوں کی انگوٹھیاں لے کر آگے بڑھیں۔ دونوں کی ایک دوسرے کو رنگز بنانے کے بعد مبارکباد کی آوازوں کے ساتھ زبردست ہوائی فائرنگ کی گئی۔ تبھی اچانک نہ جانے کیسے ایک گولی فیضان صاحب کو لگی اور وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ اسی میں ماحول تبدیل ہو گیا جبکہ شاہزر، شاہزیب اور رضا فیضان صاحب کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ شور سن کر سماہر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اپنے جان سے پیارے باپ کو خون میں لت پت شاہزر کے بازوں میں دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سماہر کو بے ہوش دیکھ کر سارا بیگم کے ساتھ ساتھ سبھی اس کی جانب لپکے۔ منال ایمان کو اندر لے جاؤ اور اشال تم سماہر کو اٹھانے میں مدد کرو۔ دوسری طرف بی جان نے سب مہمانوں کو نہ جانے کیسے رخصت کیا۔ نجمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ بابا بابا آپ کیسے؟ بے حد مشکل سے سماہر کو ہوش آیا۔ سماہر ہوش میں آنے کے بعد بس ایک ہی سوال دہرا رہی تھی اور اس کے اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فیضان صاحب کو بازو میں گولی لگی تھی، شاہزر نے اپنا سوسوخ استعمال کر کے اس معاملے کو پولیس کیس بننے نہیں دیا تھا۔ ادھر ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کر کے گولی نکال دی تھی، بروقت علاج سے اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ تبھی رضا نے شاہزیب کو گھر پہ فیضان صاحب کی خیریت بتانے کا مشورہ دیا۔ ہیلو زیب، فیضان کیسا ہے؟ سارا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی اللہ پاک کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہے، آپ لوگ سب پریشان مت ہو، شاہزیب نے انہیں تسلی دی۔ اچھا ماما میں بعد میں کال کرتا ہوں، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ فیضان صاحب کی خیریت کی اطلاع پا کر سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بی جان اور نجمہ بیگم نوافل ادا کرنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان اور سماہر کی بھی جان میں جان آئی۔ اس حادثے نے سماہر اور شاہزر کی منگنی کی رسم وقتی طور پر کینسل کر دی تھی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر فیضان صاحب گھر آ چکے تھے۔ خون بہنے کی وجہ سے وہ کسی حد تک کمزور ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سماہر ہر وقت ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس حادثے نے اسے اندر تک ڈرا دیا تھا جبکہ فیضان صاحب اس کے پیار کے انداز پر مسکرا دیتے تھے۔ بی جان بس اب جلد از جلد سماہر کی بھی منگنی کی ادھوری رسم ادا کر دے، فیضان صاحب بولے تو وہاں موجود سب لوگوں نے تائید کی جبکہ سماہر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ ہاں بیٹا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، سارا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو خود یہ نئے کام جلد از جلد پورا کرنا چاہتی ہوں، سارا نے کہا۔ بس تو پھر جمعے کے مبارک دن میں سادگی سے دونوں کی منگنی کر دیتے ہیں اور پھر باہمی مشورے سے شادی کی تاریخ بھی فکس کر لیں گے۔ بی جان کے اس فیصلے پر سب لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف جب سماہر کو پتہ چلا تو وہ ایک دم سے رو دی۔ کیوں تم لوگ مجھ سے میرے بھائی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی اور ایمان کے گلے لگ کر رو دی۔ ایمان کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہ تھے۔ سماہر کو ایمان زبردستی پارلر لے گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس قدر دلکش بنا دیا تھا کہ وہ خود کو بھی پہچان نہ پائی۔ اوف خدایا، سماہر کتنی پیاری لگ رہی ہو، نظر نہ لگ جائے تمہیں، ایمان بولی۔ سماہر حیران سی خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھے گئی۔ گرین اور ریڈ کلر کے ڈریس میں براؤن بال آگے کیے، گرین آنکھوں اور دودھیا رنگت پہ لائٹ سا میک اپ کیے، سلیقے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ جب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، ہر دیکھنے والی آنکھ میں ستائش تھی۔ دوسری طرف سر جھکائے بیٹھے شاہزر نے جو نظر اٹھا کر دیکھا وہ پل کے جھپکنا تک بھول گیا۔ ٹھیک اسی لمحے محبت کے چور نے اس کے دل کے دروازے پہ نقب لگائی۔ یہی تو تھی وہ لڑکی جس کی اسے تلاش تھی، یہی تو تھا وہ چہرہ جس کی وجہ سے اسے آج تک کوئی اور چہرہ اٹریکٹ ہی نہیں کر سکا تھا۔ اور اس وقت شاہزر احمد نے اپنا دل
ہار دیا تھا۔ بے حد خوشگوار ماحول میں رسم ادا کی گئی۔ شاہزر بھی بے حد خوش تھا۔ اس رسم کے بعد اگر کوئی اداس تھا تو وہ سماہر فیضان تھی۔ تم سامنے آتی ہو تو مجھے نشہ سا ہونے لگتا ہے جہنم، شاہ زیب نے ایمان کو شعر کہا، جو کہ کچن میں برتن رکھنے آئی تھی جبکہ شاہ زیب پہلے سے ہی وہاں موجود پانی پی رہا تھا۔ نگاہوں کو ذرا اپنی جھکا لیجیے صاحب، میرے مذہب میں نشہ حرام ہے، کہہ کر برتن رکھ کر جانے کے لیے مڑی، تبھی شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ واہ جی، بڑی طاق طاق کے شعر و شاعری کر رہی ہو پروین شاکر، اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ چھوڑے ورنہ کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ورنہ بی جان کو آواز دے لینی ہے میں نے، ایمان نے وارن کیا۔ ایک تو تم ہر وقت دھمکیاں دیتی رہتی ہو، گرد ڈھیلی کرتا بولا، اور ایمان اسے زبان دکھا کر باہر کی جانب بھولی، جب کہ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرا دیا۔ مقصود دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے اور معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ شاہزر منگنی کے بعد سے ہر رات دیر تک اپنی اور سماہر کی منگنی کی پکچر دیکھتا رہتا۔ کسی میں سماہر نظر جھکائے بیٹھی ہے تو کسی میں چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ ہے، کہیں آنکھوں میں ویرانی تو کہیں کچھ اور۔ شاہزر پیار سے اس کی ہر ایک تصویر کو آنکھوں سے لگاتا۔ ایک بات اس نے نوٹ کی تھی، اس لیے کہ رشتے کے بعد سماہر اسے کھچی کھچی رہتی، جب بھی وہ اس کے گھر جاتا زیادہ تر اپنے روم میں بند رہتی۔ جس دشمن جان کی ایک جھلک کے لیے وہ ترستا وہی اسے دکھائی نہ دیتی۔ ان کی منگنی کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا اور اس عرصے میں شاہزر بہت کچھ طے کر چکا تھا۔ سماہر بیٹا جا کر تیار ہو کر آؤ، شاہزر آ رہا ہے، تم سب کو باہر لے جائے گا، بی جان نے آ کر کہا، اور ان کے آگے سماہر کچھ بول نہ سکتی تھی۔ انکار تو دور کی بات تھی، بی جان کہہ کر اٹھ گئیں۔ وہ اس وقت سب کے ساتھ مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، سب کھانا کھا چکے تھے اور اب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ اچھا سنو، تم لوگوں کو ایک نیوز دینی ہے، شاہزر نے کہا تو سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں لندن جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور یہ بات تم لوگ کسی کو نہیں بتاؤ گے، اوکے؟ باری باری سب کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ سماہر پہ نگاہ ٹک سی گئی۔ بلیک ڈریس میں بلیک کی شال سے خود کو لپیٹے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مگر کیوں، اس طرح آپ کیسے جا سکتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ شاہ زیب بولا۔ باقی سب بھی جواب کے منتظر تھے، جبکہ سماہر لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ شاہزر کو اس کی خاموشی بہت تکلیف دے رہی تھی۔ ہاں بس میری وجہ سے کچھ لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا چلا جانا ہی بہتر ہے۔ اشارہ سماہر کی طرف تھا اور اس بات کو سب نے بھی محسوس کیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے شاہزر، بس میں نے کہہ دیا، اشال کی بولتے بولتے آنکھیں بھر آئیں۔ اشال پلیز، اور زیب تم میرے پیچھے سب کا دھیان رکھنا۔ شاہزر ضبط کی انتہا پر تھا، سب نے بہت منتیں کیں، بہت واسطے دیے سوائے سماہر کے، مگر شاہزر فیصلہ کر چکا تھا، اگر آپ کی وجہ سے شاہزر بھائی ملک چھوڑ کر گئے تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یاد رکھنا آپ۔ شاہزر فون سننے کی غرض سے اٹھ کر جوں ہی باہر گیا، اشال پھٹ پڑی اور باقی سب کی نظروں میں بھی اسے نفرت دکھائی دی۔ میں نے اپنا بھائی کھو دیا ہے، تم لوگوں کو کیوں میرا درد نظر نہیں آتا؟ سماہر پہلی بار ٹوٹے لہجے میں بولی۔ سماہر، میں ہوں نا تمہارا بھائی، پلیز شاہزر کو روک لو، شاہ زیب بولا۔ مجھے نہیں روکنا، اچھا ہے چلے جائیں وہ یہاں سے، سماہر بولی۔ کتنی مطلبی ہو تم، ایمان کو افسوس ہوا تھا، اس کی وجہ سے سب تباہ ہونے والا تھا اور اسی کو پرواہ نہ تھی، سب جتنا خوش گئے تھے واپسی پہ سب اتنا ہی دکھی تھے۔ شاہزر کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی، 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ جب سے شاہزر نے جانے کا کہا تھا، سماہر کو عجیب سی چپ لگ گئی تھی، باقی سب بھی خاموش تھے، جبکہ گھر کے بڑوں کو اس نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کسی بزنس ٹور پر جا رہا ہے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا تھا، آج رات 3 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ آج کا ڈنر فیضان صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا، بیٹا خیر سے جاؤ اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا، بی جان نے کہا تو شاہزر چور سا بن گیا، جبکہ ایمان، زیب، منال، اشال نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ شاہزر ضروری کام کا کہہ کر معذرت کرتا باہر کی طرف بڑھا، نہ زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ کس دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے تم نے مجھے؟ سماہر بے بسی تھی، تبھی اسے کسی کی سسکیاں سنائی دیں، ادھر ادھر نظر دوڑائی، بجلی چمکی اور اسے لان میں بیٹھا بارش میں بھیگتا دکھائی دیا۔ بارش کی پرواہ کیے وہ اس کے پاس پہنچا، قریب جا کر دیکھا تو وہ سماہر تھی، جو چیئر پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی اور رو رہی تھی۔ سماہر، دھیرے سے پکارا، سر اٹھا کر دیکھا، بجلی کی چمک میں شاہزر کا چہرہ دکھائی دیا اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کب سے اتنے خود غرض ہو گئے؟ آپ نے کیسے سوچا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں آپ کو جانے دوں گی؟ ہاں کیسے؟ آپ نے سوچا کہ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شاہزر نے اسے تھام لیا، تبھی اسے لگا اس نے گرم انگارے کو چھو لیا ہو، ٹھنڈی بارش میں بھی اس کا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی، وہ اپنے روم اپنے بیڈ پہ تھی۔ سماہر، اشال کی آواز سنائی دی۔ اشال، آج کیا ڈیٹ ہے؟ کمزور آواز میں پوچھا۔ آج 24 تاریخ ہے، یہ سن کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ آرام سے، کیا کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے اچانک اٹھنے پر اشال بولی۔ شاہزر کہاں ہے؟ مجھے جانا ہے، گھومتے سر کو تھام کر کھڑی ہوئی۔ شاہزر بھیا 3 دن پہلے جا چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے، اشال کی آواز سنائی دی، اور وہ جو مشکل سے آواز قابو میں کیے کھڑی تھی، یہ بات برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ سماہر بے حد پیار سے اسے پکارا، سماہر آنکھیں کھولو، اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔
شاہزر اس پر جھکا پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اسے دیکھ کر بولی۔ آنسو موتیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے گر کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بس اب رونا نہیں، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ آنسو دھیرے سے اپنی پوروں پہ جذب کیے۔ تبھی سماہر نے اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہزر نے تکیہ پیچھے لگا کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اسے بخار اب بھی تھا مگر شدت پہلے جیسی نہ تھی۔ اسے بٹھا کر ایک پیار بھری بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ میرون ڈریس بنا دوپٹے لیے، کچھ روئی کچھ سوئی سوئی سی گرین آنکھیں، براؤن بال جو بار بار اس کے بے داغ شفاف سفید معصوم چہرے پر آ رہے تھے۔ آپ نہیں گئے تھے نا؟ معصومیت سے بولی اور شاہزر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے اس طرح کہنے پر سماہر حیران ہوئی۔ مگر آپ تو مجھے بہن سمجھتے ہیں، میں بی جان سے بات کروں گی، وہ یہ رشتہ ختم۔ بات پوری کرنے سے پہلے شاہزر نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بالکل نہیں، اس رشتے میں میری پوری مرضی شامل ہے۔ اس نئے رشتے میں نے تمہیں پوری سچائی سے چاہا ہے سماہر۔ تو یہ تھا آپ کا پیار، مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تو تم جو مجھے اگنور کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ کیا کرتا؟ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ آپ بہت برے ہیں، جانتا ہوں۔ پتہ ہے سماہر، اس رات تم بارش میں کھڑی مجھ سے شکوے کر رہی تھی، مجھے احساس ہو گیا تھا تم نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے۔ جب تم بے ہوش ہو کر میرے بازوں میں آئی، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ سماہر، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اظہار کر رہا تھا۔ اور میں ماما کو کہتا ہوں ذرا جلدی تمہیں اپنی بہو بنا لیں، آنکھوں میں شرارت لے کر بولا۔ اور سماہر اس کی اس بات پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ چاہے جانے کا احساس واقعی خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی چاہنے والا زندگی میں آئے تو زندگی واقعی حسین ہو جاتی ہے۔